الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں تیسرا رکن ہے۔ اس سلسلے میں ہم کتابوں کی تعریف، کتابوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں اور کتابوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، یہ تین باتیں سن چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چوتھی بات، کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی کا علم ہمیں حاصل ہوا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر کتنا بڑا مہربان ہے کہ اس نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی۔ ہر قوم کی ہدایت کے لیے کیا اتاری؟ کتاب نازل فرمائی۔ کتابوں پر ایمان لانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا حکیم ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایسے شرعی احکام دیے ہیں جو اس قوم کی حالات کے ٹھیک مناسب تھے۔ اس سے پہلے زمانے میں پچھلی قوموں کو اللہ نے جو شریعت دی وہ اس زمانے کے اعتبار سے بالکل ان کے حالات کے موافق اور ان کے حالات کے بالکل مناسب، اور ابھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قرآن عطا کیا اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بھی ہمیں ملیں، تو یہ اس زمانے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بالکل مناسب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کتنی بڑی حکمت والا ہے، اس کا بھی ہمیں اس سے کسی قدر اندازہ ہوتا ہے۔ تیسری بڑی فائدے کی بات کتابوں پر ایمان لانے کی، وحی کی وجہ سے، یعنی اللہ، یہ کتابیں کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے نا، تو وحی کی وجہ سے انسانوں کو لوگوں کے خیالات، ان کے افکار سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے گاؤں میں، بہت سارے علاقوں میں ان کے اپنے قوم کے باپ دادا کے رسم و رواج سب کچھ چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات بھی بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی وحی ایسی ہے کہ اگر ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں تو کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ لوگوں کے خیالات بہت سی دفعہ غلط ہوتے ہیں، ہو سکتا کبھی ٹھیک بھی ہو، اور لوگوں کے خیالات، ان کے اندر ان لوگوں کی خواہشات کا بھی دخل ہوتا ہے اور ان میں کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی وحی ایسی سب کمیوں سے پاک ہے۔ اللہ کی وحی میں کسی کی کوئی طرفداری نہیں ہوتی، اللہ کی وحی میں کسی کی خواہش پر عمل نہیں ہوتا، اللہ کی وحی میں کسی کی اپنی منمانی نہیں چلتی۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو وحی ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے بالکل مناسب اور درست ہے۔ چوتھی ایک بات اس کے اندر ہمیں فائدے کی یہ ملتی ہے کہ کتابوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب جس میں نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی ٹیڑھ پن ہے، ٹیڑھا بھی نہیں ہے، کوئی الجھن بھی نہیں ہے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو دین پر چلتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے، تو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ دین پر چلنے میں تکلیف، الجھن، پریشانی مصیبت نہیں ہے۔ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال اس کی میں لیتا ہوں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے، کیا ہے؟
ہماری روزانہ کی زندگی میں سب سے بڑا فرض اللہ کا کیا ہے ہمارے اوپر؟ 5 وقت کی نماز۔ اب رمضان میں سحری کر کے بہت سے لوگ مسجدوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ 4 5 6 صفیں مسجدوں میں نظر آ جاتی ہیں۔ وہی دوسرے دنوں میں دیکھیں ایک صف بھرنا بھی بڑی مشکل نظر آتا ہے۔ لوگوں سے پوچھئے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے رات میں دیر سے ڈیوٹی کر کے جا کر سونے تک ہی اتنا ٹائم ہوتا ہے، اٹھنا چاہتے بھی ہیں تو اٹھ نہیں پاتے ہیں، اٹھنا چاہیں بھی تو اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کے لیے بہانہ اور مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر بات وہی پھر تھوڑے 1 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اسی طرح سے ناغہ کرتے ہیں، غیر حاضری کرتے ہیں جیسے فجر کے لیے کیے، کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ نیند اپنی ایک لذت ہے، نیند اپنے لیے ایک آرام، ہماری خواہش نفس کی چیز ہے۔ ہم فجر کے موقع پر نیند کو چھوڑنا نہیں چاہتے جیسا اپنی ڈیوٹی کے لیے نیند کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے آپ نے حالات دیکھے ہوں گے کہ کرکٹ کی وجہ سے یا بیوی سے جھگڑنے کی وجہ سے یا گھر میں بھائیوں کی لڑائیوں کی وجہ سے یا کچھ مسئلے سے رات بھر نہیں سوتے ہیں، ہوتا ہے نا کچھ لوگ، لیکن پھر صبح ڈیوٹی میں کچھ لوگوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ روزانہ جھگڑا ہوتا ہے رات میں، رات بھر جو ہے نا دماغ اپنا خراب کیے رہتے ہیں، فجر تو چھوڑ دیں گے لیکن پھر صبح ڈیوٹی۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات یہی ہے کہ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے راستہ بالکل واضح ہوا اور اس پر چلنے کا ہمارے لیے اچھا انتظام ہوا، جس میں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ الجھن، نہ کسی طرح کا اس میں ٹیڑھاپن ہے۔ 5ویں فائدے کی بات اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا سامان ہے۔ واللہ اگر ہم اس کو محسوس کریں، تنخواہ ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، 2 سال میں اگر جانا ہے کفیل 2 طرف کی ٹکٹ بھی دے دے، کہاں تک؟ دلی بمبئی نہیں، آگے جہاں اپنا گھر کے قریب ایئرپورٹ ہے وہاں تک، پھر 2 سال کا مکافہ بھی دے دے اور کہے کہ 2 سال کا یہ لے لو، الگ سے تمہارے لیے ہدیہ بھی ہے، چلو یہ بھی لے جاؤ تمہارے بچے کو، کتنا خوش ہوتے ہیں، ہاں کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو اللہ کی کتاب، جو ہمارے لیے منہج حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، اس کو پا کر اس سے زیادہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، انہیں کہہ دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کے ذریعے انہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ ذالک خیر مما یجمعون، یہ ان کے لیے ان سب دولتوں سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس آ جائے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ایک مسلمان کو اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی کا ایک دستور جو ہمیں ملا، اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ عمل، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شکر اللہ کا، کسی نے 1 گلاس پانی دیا تو شکریہ کہہ دیے، وہ زیادہ سے زیادہ جزاک اللہ خیر کہہ دیے، تو کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کے لیے کافی ہے؟ اللہ کا ایسا شکریہ ہوگا؟ نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، تو ہم اللہ کو کیا کہیں گے؟ اے اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، ایسا کہیں گے؟ تو یہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھائی کے بدلے میں یہ دعا سکھائی گئی، لیکن اللہ کے شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ کئی بار میں بتا چکا ہوں، ابھی آپ لوگوں نے کہا تھوڑی دیر پہلے ہی، عمل، جی ہاں، اللہ نے جو بھی نعمت ہمیں دی
اس کو جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا ویسے کرنا، یہ اس کا شکریہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی تو اس کتاب کو عمل کرنے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، تو ہم اس کے مطابق عمل کریں، یہی اللہ رب العالمین کا ہم صحیح شکریہ ادا کرنے والے بنیں گے۔ اعملوا آل داؤد الشکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد تم عمل کرتے جاؤ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں۔ ساتویں بڑی فائدے کی بات اللہ کی کتابوں پر ایمان کے ذریعے یہ ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ ہم فکری طور پر، عقیدے کے طور پر ہر طرح کی گندگی سے، خرابی سے بچ کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن کیسے بچ سکیں گے؟ کیسے بچ سکیں گے؟ جب ہم اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے، جب ہم کتاب کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں نہ ہمیں فکری گمراہیوں سے بچنے کا طریقہ آئے گا، نہ عقیدے کی خرابیوں کو پہچان کر اس سے بچنے کا طریقہ آئے گا۔ اسی لیے آج لوگوں کے بہت زیادہ گمراہی میں پڑنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج صرف ایک ظاہری برکت کی کتاب سمجھ لی گئی، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ ہی دیکھ لیجئے، آج کو 12 دن پورے ہوئے ہیں، آج 12واں درس یہ ہمارا چل رہا ہے۔ اس بیچ میں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ باتیں کئی بار آئی نہیں آئی؟ آئی نا؟ آج پہلی بار نہیں آ رہی نا، قرآن کو سیکھنا، عمل کرنا ضروری ہے کر کے۔ یہ 12 دن کے بیچ میں کئی بار آئی ہے نا۔ اب میں نہیں پوچھتا آپ سے، آپ میں سے ہر آدمی اپنے طور پر جائزہ لے، خود ہی اپنے نفس کا جائزہ لے کہ اتنی مرتبہ ہم ان دنوں میں، اور وہ بھی رمضان کے مبارک دنوں میں، سننے کے باوجود کتنا عمل کیا۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں کی بات اگر میں لوں، سنیا والے اگر ہیں تو سنیا کی جامع مسجد میں عصر کے بعد قرآن سیکھنے کے حلقات ہیں، ہے نا؟ 5:30 پونے 6 بجے سے یہاں خیمے میں قرآن کے حلقات ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پھر قرآن کے حلقات ہیں۔ جس کو سیکھنا نہیں آتا، اتنی بار 5 10 8 کتنی مرتبہ یہاں ہم نے سنا، ارے قرآن کے بارے میں اتنا زیادہ تاکیدی طور پر کہہ رہے ہیں، نہیں مجھے سیکھنا چاہیے، تو مجھے قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسا مسلمان ہوں؟ جو نہیں آتا اس نے کبھی ایسا سوچا اور سیکھنے کی کوشش کی؟ جس کو پڑھنا آتا ہے لیکن اپنی موبائل سے فرصت میں نہیں ہے وہ قرآن کھولنے کے لیے، تو قرآن کھول کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ آج میرے 15 پارے ہو گئے ہیں، آج میں نے 12 پارے ختم کیے، کوئی کہے گا میں نے 10 پارے ختم کیے، کوئی کہے گا نہیں میں اتنا فاسٹ نہیں پڑھ سکتا، میرے تو صرف 5 پارے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، صرف عربی میں تلاوت کی حد تک ہی محدود ہے، یا کم سے کم اسے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ اب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی میری تقریر کا حصہ نہ سمجھیں، میں میرا اور آپ کا جائزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ آنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سب تقریر کی ہی باتیں ہیں کر کے۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نصیحتیں سنیں، لیکن سنی مسلمان ہیں، ایک سے سننا دوسرے سے چھوڑنا، ایسی حالت ہو گئی۔ کچھ لوگ ایک اور مذاق اڑاتے ہیں، ہم اتنے پکے سنی مسلمان سن سن کے سند ہو جاتے ہیں، کچھ بھی عمل کرنے کو اب آگے ہاتھ نہیں ہوتا۔ کس نے بنائے ہیں اس طرح کے یہ محاورے یا اس طرح کے یہ جملے؟ ہماری بے عملی کی وجہ سے ایسی باتیں سامنے آئیں۔ اور مصیبت کیا ہے، ایسے چٹکلے کے طور پر جملے کہتے ہیں، سب لوگ ہنستے ہیں، ارے ماشاءاللہ آج تو مولوی صاحب بہت اچھی باتیں بولے، بہت اچھے چٹکلے بھی چھوڑے، بس خلاص ہو گئے۔
لیکن ہمارے بے عملی کا رونا رویا گیا ہے. وہاں چٹکلے بتا کر ہنسی نہیں ہوئی بلکہ ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے, ہمارے ساتھ تمسخر ہوا ہے. کیوں میرا مذاق اڑایا گیا؟ میرے اندر کیا خرابی ہے؟ میرے اندر کیا کمی ہے؟ میں اس کو دور کر لوں. کب سوچیں گے ہم اس طرح سے؟ اور کب تک ہم قرآن کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتے رہیں گے؟ حقیقت میں تو قرآن آیا تھا جہالت کو دور کر کے علم کو پھیلانے کے لیے, اندھیرے کو ختم کر کے نور کو, روشنی کو پھیلانے کے لیے. لیکن آج ہم اس قرآن کو سننے, سمجھنے, پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اس پر غور و فکر کرنے اور اس کی طرف دعوت لوگوں کو دینے میں کتنے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو کچھ باتیں تھیں کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے کے بارے میں. اور آئیے ذرا کسی قدر تیزی کے ساتھ پانچویں بات, کتابوں پر ایمان لانے کے دلائل. کل کتابوں پر ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں جو سبق آپ نے پڑھا اس میں کچھ دلیلیں آئی ہیں, لیکن ایک دو دلیلوں کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں خود بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب, اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ اور کتاب پر بھی ایمان لاؤ. کون سی کتاب؟ الذی نزل علی رسولہ, جو اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. والکتاب الذی انزل من قبل, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اللہ نے نازل کیا ان سب پر بھی ایمان لاؤ. یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ, اس کے رسول اور کتابوں پر ایمان لاؤ. تو یہ بہت ہی تاکیدی دلیل ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی صورت میں کتاب پر مکمل ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. اور ایمان ہمارا پورا اور صحیح اسی وقت ہوگا. پچھلی باتیں کل کے درس میں ایمان لانے میں کیا چیزیں شامل ہیں ان کو یاد رکھیں اور اس قرآن کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسری آیت سورہ شورى آیت نمبر 15 ہے, وَقُلْ, اور آپ کہہ دیجئے, آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا ہوں. تو یہ ہمیں اس طرح ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور حدیث جبریل تو مشہور ہے, معروف ہے, کئی بار آپ لوگ سن چکے ہیں کہ حضرت جبریل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے. اس میں سے ایک کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا. چھٹی بات, کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمام آسمانی کتابیں صرف ایک مقصد اور ایک فائدے کے لیے اتاری گئی ہیں. وہ کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب یہی ایک فائدہ, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم نے جواب میں کہا کہ اس کا ایک بڑا مقصد, اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. اب اگر کہا جائے کہ یہی ایک فائدہ ہے تو بھی بات درست ہے. اگر کہا جائے کہ یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے بھی ہیں تو بات غلط بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہی ایک فائدہ, تو اس کا مطلب بہت وسیع ہوگا. کیا کہ دنیا کے سارے جتنے بھی اور فائدے اس قرآن کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے ہیں, وہ اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب آپ حقیقت میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے.
قرآن نے نکاح کے مسائل بتائے ہیں، ٹھیک آپ نے اپنے شادی بیاہ، ازدواجی مسائل، اجتماعی مسائل، سوشل لائف ٹھیک 100% قرآن کے مطابق آپ نے کیا۔ قرآن میں اقتصادی فائنانشیل مسائل بتائے گئے اور آپ نے سود، رشوت، ہر طرح کے دھوکے بازی، غلط کاموں سے بچ کر آپ ایک دم 100% اپنا مال کمانا، مال کو خرچ کرنا، اس میں ٹھیک اسلام کے مطابق عمل کیا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، دنیا کی ساری نیکیاں کرتے رہے، قرآن کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن اللہ کی توحید میں کمی تھی، شرک کے مرتکب تھے، تو نقصان میں ہے نہیں ہے؟ بڑے نقصان میں ہے۔ اس لیے یہاں بات کو سمجھ لیجئے، قرآن کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کہ ہم سب کے سب ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں دعا، نذر و نیاز، قربانی اور ذبح، محبت، خوف، امید، یہ سارے عبادت کے کاموں میں صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، ویسے ہی اس اللہ کو ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے دوسرے تمام احکام پر بھی عمل کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ کہیں ہم کہ قرآن کے نازل ہونے کا یہ سب سے بڑا مقصد، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے انسان اس دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے یہ کتاب منہج حیات ہے، ہر بھلائی کی تعلیم دینے والا ہے، ایسی روح اور ایسا نور ہے کہ اس سے دل بھی روشن، زندگیوں میں بھی روشنی، اور یہ اندھیروں کو ختم کر کے ہمارے زندگیوں میں نور کو بھرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد ہے۔ ساتویں بات، کتابوں پر ایمان کے خلاف جو بات ہے اس سے بچ کے رہنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کتابوں پر ایمان کے منافی امور، اس کے خلاف باتیں کیا ہے؟ کتابوں کو جھٹلانا، ان میں سے کسی کا انکار کرنا، یا ان میں کسی طرح کی تحریف، رد و بدل کرنا، یہ سب کتابوں پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن سے منہ موڑنا، ارے وہ اس وقت کے لیے تھا جی، اب کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ بھی کفر میں شامل ہوگا، داخل ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، پوچھا جائے گا، سمجھایا جائے گا، لیکن ایسا کہنا کفر میں انسان کو داخل کر دے گا۔ اور قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ لینا، یا قرآن میں کچھ کمی ہے ایسا نعرہ لگانا، جیسے آج کل کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ادھورا ہے، قیامت سے پہلے پوری آئے گی، نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے یہ۔ اور اسی طرح کسی اور کتاب کو قرآن کے برابر ماننا، کسی اور کے شاستر کو، فقہ کو، ان کے قانون کو قرآن کے برابر ماننا، یہ بھی قرآن کو ماننے کے سراسر خلاف ہے۔ یا پھر قرآن سے اختلاف کرنا، یا قرآن جن چیزوں کو لے کر آیا ہے ان میں سے کچھ کو مان کے کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، کس میں آئے گا؟ یہ قرآن پر ایمان کے خلاف چیزوں میں آئے گا۔ اس سے ہم بہت بچ کے رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔